إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، موجودہ دور میں جو ایک بہت بڑا فتنہ جس کا ہم سب شکار ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمان سے فتنوں کی بارش ہوگی، اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمان سے فتنہ ایسا اترے گا، ہر گھر اس فتنے کی لپیٹ میں آئے گا۔ اس سے مراد میڈیا کا فتنہ بھی ہے۔ سیٹلائٹ وغیرہ آسمان پہ چھوڑے جاتے ہیں اور اس کی لہریں اور اس کا جو طریقہ کار ہے، ہر گھر کے اندر وہ فتنہ پہنچ چکا ہے۔ یہ میڈیا کا فتنہ، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر بندہ ہی اس کا شکار ہے، دیندار اور کیا دنیا دار۔ میڈیا والے بڑے سیانے ہیں، اس کو چلانے والے کوئی معمولی دماغ نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی پوری ایک سوچ، تھنکنگ، افراد، ذہن کار فرما ہے۔ انہوں نے دنیا داروں کو تو قابو میں کیا ہے، دینداروں کو بھی قابو میں کیا ہے۔ مثلا مجھے اور آپ کو جو اللہ جانتا ہے اندر خانے ہم کیسے ہیں، وہ تو ظاہر تو دیندار ہی ہے نا۔ مجھے اور آپ کو میڈیا نے کیسے قابو کیا ہے؟ ٹیبل ٹاک پروگرام، سیاسی پروگرام، کرکٹ وغیرہ کے میچ۔ اب ایک دیندار بندہ بھی ان میں مذائقہ محسوس نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کی کیسی برین واشنگ ہو رہی ہے پروگراموں کے ذریعے سے۔ ہم جیسے بندے بھی جو دنیا دار نہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ہم کہتے چلو یار خبریں تو سننی ہیں، دنیا سے بھی اٹیچ رہنا ہے، چلو میچ بھی دیکھ لیتے ہیں، حامد میر کا پروگرام، جوید چودھری کا پروگرام، یہ جو 7 سے لے کے رات 10-11 بجے تک تماشے لگتے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہے۔ اور ہمارے دل و دماغ میں جو ذہنی انتشار پیدا ہو گیا ہے نا، اللہ کی پناہ،
آج آپ ملک میں سیاسی امن چاہتے ہیں، 7 سے لے کے 11 بجے تک کے جو رات کے پروگرام ہیں وہ بند کر دیں، ملک میں بہت امن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دینداروں کو لپیٹا گیا ہے، اس طرح ان کو آرے لایا ہے، اور پھر دنیا داروں کے لیے ڈرامے، فلمیں، اس کے اندر پھر الگ الگ قسم کے لوگ ہیں دنیا دار، کوئی اچھی چیزیں پسند، اچھے ڈرامے تو خیر کوئی نہیں ہوتے، تھوڑے سے ذرا بے شرمی سے کم کہہ لیں، ان کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ساتھ جو شروع میں چلا ہے وہ آج بہت آگے نکل گیا۔ جس نے اس کا بروقت ادراک نہیں کیا، اب آپ دیکھ لیں، ہم نے آج سے 8-9 سال پہلے سلمان بھائی نے کہا کہ جمعہ ریکارڈ کرے، شروع میں اتنی دقت پیش آئی، بعض احباب جمعہ چھوڑ کے چلے گئے، بعض ہمارے دوست وہ لڑائیاں کرتے تھے، پھر ہمیں وقتی طور پر اس کو بند کرنا پڑا۔ اب میں نے پچھلے دنوں دیکھا، اپنا پیج نکال کر یا اپنا یوٹیوب چینل نکال کر ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے جمعے دیں، اور میں نے اپنی فائلیں چیک کی 8 سال کی، تو میں حیران رہ گیا، 400 جمعہ جو ہے وہ اس وقت نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ مطلب صاف یہ ہے، جو ان چیزوں کو ساتھ دے کے چلے گا وہ تھوڑا سا آگے نکل جائے گا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، ہم رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور بڑا خطرناک استعمال کیا، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ ان میں 2 لوگ بڑے سر فہرست ہیں جنہوں نے اہل حدیثوں کو ٹکا کے گمراہ کیا ہے۔ اہل حدیثوں کے لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو بقیہ جو ہمارے دوست ہیں بریلوی دیوبندی، وہ تو اپنے قاری صاحب کی، مولوی صاحب کی بات مان لیتے ہیں۔ ساڈیاں نے قسم چکی ہے سارے دی منی، نہیں منی تے قاری تے خطیب دی نہیں منی۔ اسی قاری تے خطیب دی نماز بھی صحیح کرانے ہیں۔ ترسوں پرسوں کی بات ہے، میں اپنی کالونی میں نماز پڑھ رہا، تو میرے ساتھ آ کے بندہ کھڑا ہوا، اس نے جیسے ٹھا کر کے میرے پیر پہ پیر مارا نا، میں ہل گیا۔ میں کہا لے بھی یہ بندہ پکا ہوا بھی ہے۔ جس طرح وہ آ کے میرے گوڈے تے گوڈا ماریا، پیر تے پیر چاڑیا، چوڑا ہو کے سینہ انہیں تانیا، تو آپ یقین مانے پوری نماز کے اندر مجھے یہی تھا، یار یہ نماز کے بعد کوئی حرکت کرے گا تو میں نے برداشت کرنی ہے۔ اچھا یہی ہوا۔ نماز کے بعد کہہ رہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کوئی لاہ کا شاہکہ نہیں لگایا، میں نے کہا جی میرا نام عبدالعزیز ہے۔ تاڑنا ایک گال کرا، میں کیا کرو، تاڑ نماز نہیں پڑھنی آتی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ سکھا دیں، تسی رف الیدین انج کر کے کیتا انج کریدا، پیر انج کیتا انج کریدا، تانوں سلام نہیں پھیرنا آندا۔ تو میں نے کہا یار یہ اس کی کوئی دلیل آپ مجھے دے دیں، اگر غلطی ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار آپ کیسے کرتے ہیں؟ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، خوشی ہوتی ہے کہ غلطی بتائے، خندہ پیشانی سے تسلیم کرنا چاہیے، لیکن مجھے نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا، سنوات خداعات، مکاریوں اور دھوکوں سے لبریز وقت گزرے گا، ہر بندہ دھوکے پہ، ہر بندہ فراڈ پہ، چکر بازی پہ۔ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے، بندہ جھوٹا ہوگا لوگ سچا ہے۔ وَيُسْكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، سچے تو لوگ کہیں گے تو جھوٹا، چل جھوٹیا چپ کر کے بیٹھ۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو بے ایمان قسم کا خیانت دار آدمی ہوگا، بے ایمان آدمی ہوگا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھوائیں گے۔ یہ بھائی صاحب میرے پیسے رکھ لو، یہ بھائی صاحب بہت چنگے نے، میرے پیسے، مولوی صاحب بہت چنگے نے، سب نے ٹھاکی فرمایا ہوئے گا۔ لوگ بددیانتوں کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں گے۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور لوگ جو امانت دار لوگوں کو بددیانت کہا کریں گے۔ وَيَنْتَقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبدہ کی کثرت ہو جائے گی، یہ رویبدہ بہت نکل آئیں گے۔ قیل وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی رویبدہ کیا ہے؟ فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایک انتہائی جاہل
لا علم بے وقوف آدمی لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کر دے گا. اب مجھے یہ حدیث اسی وقت یاد آ کہ میں نے کہا دیکھو یار یہ کیسا معاملہ فٹ بیٹھا ہے. آپ کو اس طرح کے کرداروں سے پالا پڑتا رہتا ہوگا. اب ان چیزوں میں سے میں سمجھتا ہوں دو بندے جنہوں نے ٹکا کے لوگوں کو، اہل حدیثوں کو گمراہ کیا ہے، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو نہیں. اس لیے کہ جب وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے قاری صاحب کے پاس، امام صاحب اور خطیب کا پاس کے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ خبردار انہوں نے سننا اور نہیں سنتے. اگر ہم کہیں کہ ان کو نہ سنا کرو، نہیں جی وہ حق نہیں بیان کرتا. دیکھو جو رفلی دین نے مسئلے بیان کیتے نے، وہ سنت نبوی والی نماز بیان، وہ حدیثہ بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے حدیثیں ہی بیان کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات ہی بیان کرتا ہے. اللہ کے بندو یہ تو دیکھ لو اس کے اندر یہ بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے، علم بھی حاصل کیا کہ نہیں کیا. اب دو لوگ ہیں میں نے عرض کیا، ایک جوید احمد غامدی. عزیزو یہ تو لے گیا ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ہائی کوالیفائڈ لوگ، انہوں دے گٹے گوڈیاں تے بہ گیا. ان کا طریقہ واردات بڑا شاندار ہے، میں نے ان کو سنا ہے. صاحب مطالعہ آدمی، رکھ رکھاؤ والے، شائستہ مزاج آدمی، گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے، کرینہ ہے، ڈھنگ ہے، اچھی بات کی تعریف کرنی چاہیے. تحمل سے بات سن کر پھر اپنے انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کن لوگوں کو پسند آئے؟ یہ ان لوگوں کو پسند آئے جو دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں دین پہ اگر عمل نہ کرے انہیں شرمندگی نہ ہو. انہوں نے سلایا لوگوں کا ضمیر. عمل چھوڑتے وقت جو خلش دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اس بندے نے ختم کر دیا. اس کو میں یوں مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی اپنے سسرال میں بار بار کہے میرے گردے میں درد ہے، میرے گردے میں درد ہے، میرے گردے میں درد ہے. اس بچی کا بڑا علاج کرایا گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا. کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک حکیم صاحب بیٹھتے، اپنی بچی کو وہاں جا کے چیک کرا دو. حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے ساری صورتحال دیکھی، سمجھدار دانا آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نے اس بچی کے ساتھ کان میں ایک بات کرنی ہے، جب بچی ٹھیک ہو جائے گی میرا دعویٰ ہے. انہوں نے بچی کے کان میں ایک بات کہہ دی، بچی کہنی میں ٹھیک ہو گئی ہوں. نہ کوئی دوائی، نہ دارو، نہ نبض چیک کی، نہ انجیکشن لگایا، نہ پڑیا بنا کے دی. عجیب کان میں بات کہی، کہنی میں ٹھیک ہوں. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے جو ساتھ تھے، کہنے لگے بابا جی آپ نے اس کو کہا کیا ہے، کیا کیا ہے، دم کیا، کیا کیا؟ کہنے میں دم شم کوئی نہیں کیتا. پھر کیتا کی یہ حکیم صاحب کہندے میرے کان چ کیا تو یہ بڑھیاں ہے تو گردہ ہوندا ہی نہیں. یہ غامدی صاحب کا یہ طریقہ ہے، وہ ایتے دین ہی نہیں ہے، لوکاں مولویاں نے ایویں بنا لیا. ان کے طرز تکلم پہ غور کریں کہ لوگوں کے دلوں میں جو ایک ضمیر میں خلش پیدا ہوتی تھی عمل چھوڑنے کے بعد وہ ختم کی ہے. آپ ان کو سن کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں. حالیہ انہوں نے ایک رمضان المبارک میں یا اس سے پہلے یا اس کے قریب ایک نیا شوشہ چھوڑا، تراویاں تو ہے ہی نہیں. تراویاں تو ہے ہی نہیں، اسلام میں داڑھی تو ہے ہی نہیں. ایک بندہ اس کے دل میں خلش ہوتی ہے یار میری داڑھی نہیں ہے، میں خط کرواتا ہوں. وہ غامدی صاحب کا ایک اس کو رجسٹرڈ فتویٰ مل جاتا ہے، نہیں نہیں وہ ایویں ہی مولویاں نے بنائی، عرب دا رواج سی کچھ نہیں سی. جن ہے ہی نہیں، فرشتے ہے ہی نہیں. جب بندے کو آپ بتائیں گے جن ہے ہی نہیں، فرشتے ہے ہی نہیں، داڑھی اسلام میں ہے ہی نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا کوئی پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان فکری طور پر تو گمراہ ہوتا ہے، عملی طور پر بھی گمراہ ہو جاتا ہے. بھائی جان یہ تو لے کے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، غامدی صاحب اہل حدیثوں کا زیادہ. اور دوسری چیز جو ہم سے لے کر گیا یہ جو لڑکا ہے انجینئر مرزا علی جہلمی یا اس طرح کا اس کا نام ہے، یہ لے گیا ہمارا مڈل کلاس سے لے کر 8ویں سے 10ویں سے 12ویں تک کا طبقہ سارا یہ لے گیا.
اب اس کی فین فالوئنگ بھی ہے، لوگ اسے سنتے بھی ہیں. میں نے بتایا جو پہلا بندہ ہے غامدی، اس کی وجہ شہرت ہے دینیات کا انکار، لیکن دینیات کا انکار خوبصورتی کے لبادے میں پیش کرنا. اب یہ جو دوسرا بندہ ہے، یہ جو لے گیا طبقہ آپ کا مڈل پاس، میٹرک پاس، ایف اے بی اے پاس، اس کی بنیادی وجہ اس کی گندی زبان ہے. میں پھکی دے دوں گا، میں ڈنڈا دے دیاں گا، میں بابے نو تم دے آواں گا، میں اوتھے واڑ دواں گا. اب بظاہر یہ کتنی نامعقول اور بازاری اور گندی زبان ہے. ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا بدماش تو یہ گفتگو کر لیتا ہے، لیکن ایک دین کے مسائل اگر میں بھی بیان کرتے وقت یہ کہوں کہ میں اس کو ہائیڈروجن دے دوں گا، اے میں ہائیڈروجن سٹن لگا جے، اے میں بابے نو بھانڈے چ واڑن لگا جے، اے میں ڈنڈا دین لگا جے، اے میں پھکی دین لگا جے. ہمارا ایک کثیر طبقہ ہے جو علماء سے بیزار ہے. یہ آپ کا فیصل آباد کا بابا اسحاق جالوی ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، میں تو سریعام کہتا ہوں، اس کی وجہ شہرت بھی یہی گندی زبان ہی تھی کہ ایک طبقہ تھا جو علماء سے نفرت کرتا تھا. اس کی مثال میں عید کا دوسرے دن کی دیتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے جو علماء سے، مولویوں سے بیزار ہے. وہ ویلا بابا بھی ہو سکتا ہے، وہ ریٹائرڈ افسر بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جنہیں دکانہ کرایتے دیتیاں تے مسیطے ہر ٹائم آ کے مولوی کا سر کھاندہ رہتا ہے. یہ وہ بابا بھی ہو سکتا ہے جن نے روپیہ کدی مولویوں نے دیتا، مسیطے نہیں تانے نے کی کہ کھاندے بڑا کھاندے بڑا کھاندے بڑا. ہمیں تجربہ ہے، ہم یہی رہتے ہیں، 30 سال اس فیلڈ میں ہو گئے، ہمیں دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کے دل کے اندر مولوی کی نفرت ہے، بغض ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے، اس بدبخت سے ہماری عزت برداشت نہیں ہوتی. ہمارے کپڑے، ہماری جوتیاں، ہماری گاڑیاں، ہماری سواریاں، ہمارے قاری صاحب نے پتہ نہیں کس طرح 5-6 سال جوڑ کے موٹر سائیکل لیا ہے. اتنا پریشان کیا لوگوں نے، اتنا پریشان کیا، بیچارے نے بیچ دیتا. اس نے پتہ نہیں کیسے من مار مار، قاری صاحب کتھوں آیا، کنے لے کے دیتا، اور میں آ کے کہتا قاری صاحب تسی کیا دیو، میں لے کے دیتا. آپ لوگوں میں سے اکثریت تو نہ ہو، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے میں اچھا کپڑا پہنوں، میں اچھا لباس پہنوں. میں جس دن یہاں پہ اپنی گاڑی لے کے کوئی آ گیا، میں نے یہاں کھڑی کر دی، اسی دن تسی کہنا مولوی مسجد پیسے کھا گیا، چاہے میں 1 روپیہ بھی نہ کسی سے پکڑوں الحمدللہ. لیکن یہ لوگوں کے دماغوں میں خناس ہے، سب کے نہیں، کچھ ایسے بد دماغ معاشرے میں موجود ہیں. میں نے عرض کیا عید کا دوسرا دن تھا تو میں یہاں کہیں کھانا کھانے جانا تھا، عزیزوں میں رشتے دار سارے یہی، تو میں نے سوچا چلو یار یہاں نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. تو قاری صاحب سے میں نے کہا قاری صاحب نماز نہیں پڑھا دینا. آپ کو صرف یہ بتانا کہ لوگوں کے اندر جو نفرت بری ہے وہ دیکھیں. ایک بزرگ آئے، میں نے پہلی دفعہ دیکھے، نماز کے بعد میں وہاں بیٹھا جانے کے لیے تیار تھا کہ ابھی مجھے فون آیا تو میں چلا جاؤں. آپ قاری صاحب ہیں؟ ہاں جی بولیں. نماز آپ نے پڑھائی؟ بالکل پڑھائی. آپ سے ایک بات کر رہی. میں نے کہا جی کریں. تو اسی سارا زور نمازاں تے رکھیا، روزیاں تے رکھیا، تانوں ہور کوئی گل نہیں آندی. یعنی آپ دیکھیں اگر اسی لب و لہجے میں بات کروں تو پھر آپ نے پھر کہنا کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کا نہیں پتہ. اس نے کہا جب میں نے اس کی تھوڑی سی لٹریشن کی نا، اس کے پیج کسے میں نے تھوڑے سے، کہتا مولوی ویسے تینوں نبی کریم کا اخلاق دا کوئی نہیں پتا. میں کہا جی مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے مینوں کوئی نہیں پتا، تانوں سارا پتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی مسلمان آ کر آپ علیہ السلام سے ایسی بدتمیزی کرتا تھا کہ کافر کرتا تھا، منافق کرتا تھا آ کے؟ اور جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر بدتمیزی کوئی کرتا تھا، عمر فاروق کی تلوار نیام سے باہر آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ آپ میں سے کبھی کسی نے پکڑا اسے جا کے؟ آپ تو خوش ہوتے ہیں مولوی کی بےزتی ہوئی ہے، آپ تو اندر کھانے بندے چھوڑے ہوتے ہیں مولوی کی بےزتی کرنے کے لیے. اگر آپ علیہ السلام خاموش رہتے تھے، کوئی صحابی چپ رہتا تھا وہاں پہ؟ میں نے کہا بابا جی ہوا کیا ہے؟ نہیں سارا بیڑا غرق تسی قوم دا کیتا. میں نے کہا جی آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہے اس کی؟ نہیں تسی سارا روز جو ہے وہ زور لایا اتھے روزیاں تے نمازاں تے،
ਲੋਕੀ ਹਰਾਮ ਖਾਈਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ کیا قصور ہے کھاتے ہیں تو میں کھوانا وا؟ بس اتنے آ کے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ختم ہو گیا. جب میں نے اتنا کہا نا کہ بھئی میں کھلاتا ہوں لوگوں کو حرام، یہ تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا جی آپ کہاں آئے ہیں، کس کے پاس آئے ہیں؟ آپ کو دیکھا پہلی دفعہ ہے میں نے، آپ نے میرے پیچھے کبھی جمعے پڑھے ہیں؟ نہیں. پھر میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے یہ چیزیں بیان نہیں کی؟ نہیں تانوں مول جو نا بحث کرنے دی بڑی عادت ہے. یہ طبقہ ہے یہ بدماش طبقہ، گنڈا، جسے میں کہتا ہوں بابا گنڈا، جس نے کہا دوجی والی روٹی بھی نو نہیں دیندی. ریٹائرڈ افسر، ساری زندگی افسر کرتا ہے، روب جماتا ہے ملازموں پہ، نوکروں پہ. جب بابا ہو جاتا ہے نہ ملازم بات سنتے ہیں نہ بچے بات سنتے ہیں، عادت تو پڑی ہوتی ہے، اور مسیطی آ کے مولوی دوالے ہو جاتا ہے. میں نے کہا بابا جی ویسے آپ کو یہ کہنا بنتا نہیں ہے، نہ آپ یہاں کبھی آئے نہ کبھی ہماری بات سنی. اب یہ جو گندی زبان ہے انجینئر علی مرزا بولتا ہے، یہ بندوں کو اچھی لگتی ہے. ان لوگوں کو یہ اچھی لگتی ہے اس کی زبان. وہ میرے بابا اسحاق جھالوی کی بات کی، لانتی کی. اب میں اس کا کل مجھے کلپ بھیجا کسی نے، اب تو اس سے کہنا ہو تو بڑا محقق عالم دین سی بھائی، بابے دی کیا بات سی. اب بابا جو زہر کے بیج بو کر گیا ہے وہ تو پھر ہمیں ہی پتا ہے نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا؟ تو اس سے کہنا بابی دی مسیطے بیٹھا سی. اب اس کے جملوں پہ آپ غور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ایسے جملے بول سکتا ہے. وہ قادیانیوں کا اعتراض ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو فرما کیا رہا ہے بابا جی؟ کہتے یہ نہ کہا کریں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت جاری ہے. نبی اپنا کوئی اعلان نہیں کر سکتا. کلپ دیکھنا چاہیں دکھانے کو میں حاضر ہوں. اور آگے سے کہتا کسی ملا نو آج تک گل سمجھ نہیں ہے. یہ ملا کا لفظ حقارت کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے. کسی ملا نو گل سمجھ نہیں ہے جی مینوں آئی ہے. تو رہندا نہیں ایڈا امام بخاری دا پوتا، یہ تینوں سمجھ آئی کسی نو آئی نہیں. اب یہ اس طرح کی جو گندی زبان ہے یہ وہ استعمال کرنا. اختلاف تو ہم بھی کرتے ہیں، اپنا مسلک تو ہم بھی بیان کرتے ہیں. ہم بھی یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی بات درست نہیں ہے، فلاں مسلک کی بات درست نہیں ہے. اب دیکھیں ہم بھی یہ کہتے ہیں رفع العیدین ہر نماز میں کرنا، چاہے نماز عیدین ہو چاہے دوسری نماز ہو. اب یہ اتنا کہنا اور معنی رکھتا ہے. ابھی انجینئر خبیث کا کلپ پایا اس سے پہلے، وہ ملعون لعنتی بازاری چھوکرا گندی زبان والا، وہ خناس اور خبیث کیا بکواس کرتا ہے. اور پوچھو انہاں دے دیوبندیاں دے بابیاں نو جا کے ہن رفع العیدین کا تو کر دینے اتے. ہمارے استاد ایک بات سمجھایا کرتے تھے، بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز مختلف ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا تیرے ابو آئے نے، تیرے والد محترم آئے نے، تے انہوں کہا تیرا پیو آیا ہی باہر، تے بتاؤ پھر اتنے غصہ چڑھنا کہ نہیں چڑھنا؟ چوہے کی طرح بل میں گھس کے بیٹھا، خبیث باہر آتا کوئی نہیں. لعنتی ایسا ہے کمینہ، اور میں کہتا اس کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. اس خناس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے. اسے منافق کہنا بھی منافق کی توہین ہے. اسے یہودی کہنا، عیسائی کہنا یہودیوں عیسائیوں کی توہین ہے. اس خناس کی زبان سے نہ عالم بچے، نہ امام بچے، نہ فقیہ بچے. کہتا محدثین کی شلواریں اتار کے ختنے چیک کرنے چاہیے مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے. اس لعنتی نے اتنی گندی زبان استعمال کی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی اس خناس کی زبان سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفوظ رہے. ایک محدث نے کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا گیٹ ہے، یہ صحابہ کے تحفظ کی چار دیواری ہے. جو صحابہ پہ حملہ کرنا چاہے گا، صحابہ کی تقدیس اور عزت پامال کرنا چاہے گا، وہ لعنتی، وہ بد کردار، وہ خناس سب سے پہلے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی شخصیت کی توہین کرے گا. یہ بابا اسحاق لعنتی، اس نے بھی کام یہیں سے شروع، اس لعنتی نے بھی، بد کردار نے بھی یہیں سے، چوہے نے یہیں سے کام شروع کیا. بات یہاں تک پہنچی. خناس نے بکواس کی کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں صحابہ کرام کے خلاف تلوار نکال لیتا. ہم نے کبھی ایسی باتیں ممبروں پہ نہیں کی، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا.
اللہ کی قسم میری ماں کے بارے میں کوئی بات کر دے, میری ماں کی کوئی توہین کر دے, میں ساری زندگی اس سے کبھی بات نہ کروں. میرے کتنے رشتہ دار ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی میری والدہ کے بارے میں بد کلامی کی, بد زبانی کی, میری والدہ کو کچھ کہا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 25-30 سال ہو گئے ہیں, میرا دل آج تک ان کے بارے میں صاف نہیں ہوا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ایک ماں نہیں, 2, 5, 10, 20 مائیں نہیں, ہزاروں لاکھوں مائیں ہوں, میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کی عزت پہ قربان کرنے کو سعادت سمجھتا ہوں. میری ساری آل اولاد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گھرانے کی عزت پہ قربان ہو جائے نا, اللہ کی قسم میں اس کو سعادت کا باعث سمجھوں گا. یہ تو ہماری عام ماں ہے, کہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاکیزہ ہستی. وہ خناس اور لعنتی کمینہ کہتا ہے کہ میں سیدہ عائشہ کو باغیہ کہتا ہوں, اور لعنتی کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاؤں گا اگر ہوتا نا اس دور میں جب یہ جنگیں ہوئی تھی. اچھا مجھے بتائیں اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہی اس طرح کے مسائل ہیں, بیہودہ قسم کی شیعوں سے, رافضیوں سے, کافروں سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے لی ہوئی باتیں. مسئلہ میں نے عرض کیا صرف یہ باتیں لینا نہیں ہے, مسئلہ جو انداز بیاں ہے, انداز گفتگو ہے. پھر کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ فلاں نے بندہ کھڑکا دیا, فلاں بندہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, اس ملک کے اندر مذہبی رواداری. اور کتنی رواداری تمہیں چاہیے خناس آدمی, کہ کوئی یہاں تک زبان کہہ دے کہ میں صحابہ کے خلاف تلواریں لے کے کھڑا ہو جاؤں گا. ہاں بالکل کھڑا, اللہ کی قسم اگر یہ خناس اس دور میں ہوتا, یہ لازماً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان تلواریں لے کر کھڑا ہو جاتا, کوئی شک نہیں. لیکن کھڑا کس کے ساتھ اس نے ہونا تھا؟ اس نے منافقین کے ساتھ کھڑے ہونا تھا, اس نے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا, اس نے مجوسیوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تو آپس میں تلواریں اٹھائی کوئی نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ اوباش ہے, یہ لفنگا ہے, یہ لچا ہے, یہ آوارہ ہے, بدکماش ہے, غنڈا ہے, گندی زبان والا ہے. کس لیے کہتا ہوں؟ آج کی بات نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال پہلے ان لوگوں کے متعلق ریمارکس دیے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا. ابن تیمیہ فرماتے کچھ اس میں لچے تھے, کچھ لفنگے تھے, کچھ ڈاکو تھے, کچھ چور تھے, کچھ مجوسی تھے, کچھ عیسائی تھے, کچھ یہودی تھے. عزیزو اپنے آپ کو نا ذرا اس سے بچا لو. ہر علم کا دعوے دار صاحب علم نہیں ہوتا, خدا کے لیے اس پہ غور کر لو. میں یہ نہیں کہتا مجھ سے پوچھیں, فلاں مولوی سے پوچھیں, فلاں مولوی سے پوچھیں. آپ کا دنیا کے اندر ایک دستور ہے, اپنا دستور ہے, اپنی عادت ہے, اسی کے مطابق چلے. ہماری عادت کیا ہے؟ کسی سے جب کام کروانا ہوتا ہے اس فیلڈ کا بندہ لیتے ہیں. آپ نے جوتی صحیح کروانی ہے, کسی موچی کے پاس جاتے ہیں, کسی لوہار کے پاس جا کے نہیں کہتے میری جوتی سی دو. اگر ہم نے بجلی کا کام کروانا ہے, کسی ترخان کو نہیں کہتے کہ مجھے گھر میں آ کے بجلی کا کام کر دو. ایک جوتا بھی صحیح تسمہ لگوانا ہو, کوئی کام کروانا ہو, ہم اس فیلڈ کے بندے کے پاس جاتے ہیں. تو یہ دین کا معاملہ آپ کے نزدیک اتنا ہلکا رہ گیا ہے. جو بندہ آتا ہے, جو بندہ دعویٰ کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے, اللہ کے بندو ہم اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں. وہ ابھی تو ایک اور فتنہ پیچھے آ رہا ہے, ابھی اس کو موقع نہیں زیادہ مل رہا, ساحل ادیم والا. ابھی تو یہ شیطان بھی اس سے 3-4 ہاتھ مجھے لگتا ہے آگے نکلے گا. اچھا ان کی زبان سے میں کہتا ہوں صحابہ اکرام, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا, بلکہ ان سے پہلے بھی شاید کسی نے کہا ہو, کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرنے والے, میں کیوں کہتا ہوں یہودیوں سے بھی گندے ہیں, عیسائیوں سے, کتے بلوں سے بھی گندے ہیں, خنزیروں سے بھی گندے ہیں یہ لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں واقع آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگل میں رات بسر کرنی تھی, اور وہاں درندے تھے, کیڑے مکوڑے تھے, سانپ تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے وہاں ٹھہرنا تھا. ایک صحابی جو لیڈر تھے, کمانڈر تھے, انہوں نے جنگل میں اونچی آواز سے کہا کہ درندوں, سانپوں,
بلو کتو خنزیرو جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، ہم اصحاب محمد ہیں، ہم نے یہاں پہ آرام کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سانپ کو دیکھا، سانپ اپنے منہ کے اندر اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے جا رہا تھا، چند لمحوں کے اندر سارا جنگل ہی خالی ہو گیا۔ صحابہ نے وہاں سے آرام سے زندگی بسر کی، آرام سے وہ رات بسر کی۔ یعنی کہ صحابہ اکرام کتوں سے بھی محفوظ ہیں، جانوروں سے بھی محفوظ ہیں، ان گندے لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کس لیے میں کہتا ہوں ان کو میں یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ آپ کسی یہودی سے پوچھ لیں جا کر تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہے گا صحابہ موسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں سے پوچھ لیں تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام۔ ظاہر بات صحابہ ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، لیکن یہ اتنے گندے اور بدبخت ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں تمہاری امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں، یہ کہیں گے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ۔ اللہ کے بندو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ ہے، قرآن پاک کی آیت سے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کا، مہاجروں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ربنا اغفر لنا والذین جاؤوا من بعدہم۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ اکرام کا زمانہ نہیں ملا، بعد میں آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے؟ کیا ان کی غلطیاں اچھالنی ہیں؟ کیا ان کی جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں اچھالنی ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء اکرام کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، انسانی بشری تقاضوں کے مطابق خطا کا امکان ہے۔ صحابہ اکرام معصوم نہیں، صحابہ اکرام بخشے ہوئے ہیں۔ بس یہ نقطہ سمجھ لیں آپ، غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے غلطی سے پہلے ان کی بخشش کر دی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کے باوجود ان کی بخششیں کر دی، میں اور آپ کون ہوتے ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ ہمیں حکم یہ نہیں تھا، ہمیں حکم یہ تھا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، زبان سے کہنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے صحابہ اکرام۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں نفرت نہ پیدا کرنا۔ تو آپ سے گزارش اتنی سی ہے، ان فتنوں سے بچیں۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ بہت پھیلا ہے اور آگے آگے اس نے پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ اما بعد۔ محترم بھائیو، ظاہری بات ہے ہمارا تو بس کوئی نہیں ہے، اگر ایک بندہ چوہے کی طرح بل میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا بکواس یہ کی پچھلے دنوں کہ جی یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، کہ جی مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، اور بدبخت تم پڑھتے ہو، تم تو نماز پڑھتے نہیں کسی کے پیچھے، ہم تو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، اور کم از کم اپنے پیچھے تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ لیکن آج تک اس بندے کی ایک تصویر نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہو اس بدبخت نے، لعنتی نے، کہ مجھے جی تھریڈ ہے، ریڈ الرٹ ہے میرے بارے میں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بکواس نہ کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ہم قانون ہاتھ میں لینے کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری جو ہے حکومت وقت سے یہ گزارش ہوتی ہے ہمیشہ کہ اس ملک کے اندر C-295 کا قانون ہے، جب سے بنا ہے تب تک ایک دفعہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا اس کے اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں C-295 کے تحت اس بندے کو پکڑا جائے، اور یہ بھی غور طلب بات ہے کہ کیا وجہ ہے اس بندے کے اوپر مسلسل FIRیں درج ہو رہی ہیں، مسلسل چیزیں آ رہی ہیں، اس کو گرفتار آخر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایسی کیا اس کا مطلب پیچھے کوئی ہے، یقینی طور پر پیچھے کوئی بندے ہیں۔ اب الحمدللہ ایک پوری کمپین چل رہی ہے اور چلے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ
زبان بند ہوگی ضرور انشاءاللہ تعالی، یا یہ ملک سے ضرور دفع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، آپ کی مہربانی ہے ان فتنوں سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔